ناشاد صاحب نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے سکردو روڈ کی بات ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی نے 5 سال گزار دیے. مہدی شاہ سکردو سے منتخب ہو کے آئے, چیف اسی روڈ سے آتے تھے, اسی مطلب جگلور سکردو روڈ کا لاگ الاپتے رہے. جون میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جتنے بھی اعلانات ہیں ہم نے جا کے جون میں وفاقی بجٹ کے اندر دیکھنا ہے. تو وفاقی بجٹ میں بھی نظر آیا, حکومت کی سنجیدگی بھی نظر آئی, فنڈز بھی ریلیز ہو گئے اور تمام چیزیں جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کی صفائی بھی خود کرتے ہیں, جب کچھ بن جاتے ہیں تو نیچے اترنے سے پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی گن مین آ کے دروازہ کھولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت گزر اور شندور ایکسپریس وے کا ٹینڈر ہونے کی حتمی منظوری مل گئی. گلگت سے گزر تک اور گزر سے شندور تک کا جو ایکسپریس وے ہے یہ گلگت بلتستان بالخصوص ضلع گزر کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور اس روڈ کی منظوری کے بعد مراحل میں بڑی چہمگوئیاں سامنے آ گئی اور اکثریتی عوام کا یہ گمان تھا اور اس طریقے کی افواہیں پھیل رہی تھی کہ اس پر کام نہیں ہو سکتا. بالآخر NHA کی جانب سے ایک اشتہار سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ گزر کا جو ایکسپریس وے ہے اس کا 17 اگست کو ٹینڈر کرایا جائے گا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان حکومت کے کوارڈینیٹرز کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے. 10 کوارڈینیٹرز کی تقرری میں بعض قانونی ماہرین کے مطابق قانونی رکاوٹیں بھی سامنے آ گئی ہے. آج کے پروگرام میں ان موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ سکردو میں صوبائی وزیر کے پروٹوکول گاڑی سے اور اس کی پروٹوکول کی ڈیوٹی سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک سکردو کے شہری کو گولی لگی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. اور گزر روڈ کے حوالے سے آغاز اسی سے کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ گزر روڈ میں رکاوٹیں سامنے آ رہی ہے اور اسی پروگرام میں بھی ہوا تھا اور ابھی اس مرحلے پر پہنچ ہی گیا جہاں پر اس کو ٹینڈر کی منظوری مل گئی ہے. میرے خیال میں یہ دوبارہ یہ بات کرتے ہیں کہ PSDP کے پروجیکٹس کا جو ہے نا وہ ٹینڈر کے مراحل تک پہنچتے کئی سال لگ جاتے ہیں. آپ ہینزل پاور پروجیکٹ میرے خیال میں نے صحافت کا آغاز کر دیا تھا اس وقت سے ہم ہینزل پاور پروجیکٹ کا نام سنتے چلے آ رہے تھے اور یہ میرے خیال میں کوئی 5 ارب سے سٹارٹ ہوا تھا, 12 ارب پہ اس کا اب جا کے کہیں وہ ٹینڈر کا مرحلہ ہو گیا, سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا. یہ 50 ارب کا پروجیکٹ ہے. یہ 1.5 سال پہلے تک تو اس کے صرف خد و خال تھے. حفیظ صاحب کے دور میں یہ خد و خال تھے. حفیظ صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ غزر ایکسپریس وے پہ کہیں وہ گلی کوچوں میں گپ شپ سی ہوتی تھی. یہ کبھی کہتے تھے جی سی پیک میں ہے, کبھی کہتے تھے وہ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کی ہے اور وہ بنے گا جی وہ شہیدوں کی سرزمین کے لیے. شہیدوں کی سرزمین کے لیے پچھلی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. شہیدوں کے سرزمین کو جتنا نظر انداز پچھلی حکومت نے کیا اس کی کوئی اور مثال ملتی ہی نہیں ہے. وہ صرف وہ شہیدوں کا نام ہی لیتے رہے. تو یہ کوئی بھی چیلنج کرے, کسی فورم پہ بھی چیلنج کرے, یہ ایسا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ within 3 months آئی تھنک ایک پروجیکٹ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہوا, زیر بحث آنے سے لے کے 3 مہینے کے اندر آپ کے فیڈرل بجٹ میں اس کے لیے فنڈز ریفلیکٹ ہو گئے اور اس کے اگلے 2 مہینوں میں اس پروجیکٹ کا جو ہے نا وہ ٹینڈر ہونے جائے گا. اور پروجیکٹ کی لاگت کتنی آ رہی ہے؟ 50 ارب. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا جگلور سکردو روڈ ہم کب سے سنتے چلا رہے تھے. میرے خیال میں ناشاد صاحب نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے جگلور سکردو روڈ کی بات ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی نے 5 سال گزار دیے. مہدی شاہ سکردو سے منتخب ہو کے آئے, چیف اسی روڈ سے آتے تھے, اسی مطلب جگلور سکردو روڈ کا لاگ الاپتے رہے, زرداری سے منظور کروایا, کبھی کہا جی وہ چائنیز کو دے رہے ہیں, کبھی FLO کو دے رہے ہیں, سب کچھ ٹھس ہو گیا. آپ کے جو ہے نا بعد میں آ کے PMLN کی حکومت میں یہ ایگزیکیوٹ ہوا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ PSDP کے پروجیکٹس پہ 10 12 13 سال کے بعد پروجیکٹ پہ ٹینڈرز کا جو ٹینڈر کے مرحلے پہ آ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی اگین کامیابی ہے صوبائی حکومت کی اور پھر وفاقی حکومت کی دلچسپی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کی دلچسپی ہے کہ 50 ارب کا پروجیکٹ جو ہے
3-4 مہینے کے قلیل مدت میں اس کے تمام مراحل طے ہونے کے بعد 17 اگست کو اس کا ٹینڈر ہو جائے گا. میرے خیال سے پی ایس ڈی پی کے جتنے منصوبوں کی اب تک بات ہوئی ہے اس میں پہلا منصوبہ یہی ہے جو ٹینڈر کے مرحلے پہ آیا ہے. یہ جو آپ کا 3 خرب اور 70 ارب کی جو بات کی جا رہی ہے نا, اس پہ جو ہے نا عملی طور پہ آلموسٹ جو ہے نا یہ سمجھ لے پہلی بنیاد رکھی گئی. یہ جو ہے نا عملی طور پہ وہ جب یہ 3 خرب اور 70 ارب کا جب یہ فگر سامنے آئے تھے تو بڑے بڑے جو ہے نا سیاستدان, جن میں حفیظ صاحب بھی شامل ہیں, امجد ایڈوکیٹ شامل ہیں, وہ مذاق اڑاتے تھے. اور بڑے بڑے ہمارے اپنے یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا تھا, بہت سارے صحافتی حلقے پہ ہم خود بھی یہی بات کرتے رہے کہ جون میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جتنے بھی اعلانات تھے ہم نے جا کے جون میں وفاقی بجٹ کے اندر دیکھنا ہے. تو وفاقی بجٹ میں بھی نظر آیا, حکومت کی سنجیدگی بھی نظر آئی, فنڈز بھی ریلیز ہو گئے اور تمام چیزیں جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. کہیں پہ جو ہے جو اس سے ہٹ کے میں تھوڑی سی بات کر لوں, کہیں پہ حکومت اور اداروں کے درمیان جو ہے نا کوئی چھوٹی سی بد اعتمادی ہے کہیں پہ نظر آ رہی ہے. جو سپورٹ ہے نا نظام کا, سسٹم کا جو سپورٹ ہے وہ تھوڑا سا اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے. وہ کہیں اس قسم کا بڑا منصوبہ ان کے اعتماد کے بغیر چل سکتا ہے. دیکھیں بس وہ یا اس مرحلے تک آ سکتا ہے. وہ تو یہ تو پوری جو ہے نا جی بی کی کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو محرومیوں کا اب ریاست کو ازالہ کرنا ہے. بالکل صحیح بات. چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کریں, چاہے وہ عبوری آئینی صوبے اور حقوق کے حوالے سے کریں, جس طرح بھی کرنا ہے اب ان محرومیوں کا ازالہ کرنا جو جینون ہے. وہ کچھ تو سب نیشنلسٹ اٹھاتے رہتے ہیں نا ایسے ہی, ان کو اب عبوری آئینی صوبہ بنائیں تو وہ کوئی اور ڈیمانڈ کر جائیں گے. وہ جو جینون ایشوز ہیں جس میں جیسے اپوزیشن نے اپوزیشن کرنا ہے, تو کچھ لوگوں نے تو چیزیں اٹھاتے ہی رہنا ہے. وہ تو ایجنڈے کے تحت کچھ لوگوں نے کرنا نا, اس کو تو ان کو کرنے دیں. ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر ایک اس سے نمٹنے کے لیے جو بھی آپ کے رائج الوقت طریقے ہیں وہ اختیار کر لیں. وہ ریاست جانے, حکومت جانے, وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے وفاقی حکومت جی بی کے اوپر توجہ دے رہی ہے, اس حوالے سے میگا پروجیکٹس یہاں پہ جو لانچ ہو رہے جا رہے ہیں, سی پیک کے حوالے سے اب ایک انٹرنیشنل پوری گیم سب کو پتہ ہے کہ واخان کوریڈور تک معاملات پہنچ گئے ہیں. سفید جھنڈا یہ ہے, مطلب واخان کوریڈور اور ببوسر تک پہنچ گئے نا. تو اب حکومت کو اور ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. یہ بہت اپوزیشن کا تو یہ موقف ہے. کل امجد صاحب کی کل بھی بات ہو گئی کہ ریاست اور حکومت اور ادارے مکمل طور پر ایک پیج پہ ہیں. دیکھیں امجد کے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, امجد کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ, ان کی انڈرسٹینڈنگ درست ہو سکتی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ مختلف ہو سکتی ہے, ہمارے پاس اطلاع بھی ہو سکتی ہے, مطلب انڈرسٹینڈنگ مختلف ہو سکتی ہے, جو بھی ہے. بٹ میں اس پلیٹ فارم سے یہ گزارش کروں گا کہ جن خطرات کا مستقبل میں ہمیں سامنا کرنا ہے, یا جی بی نے پاکستان کی اکانومی کے لیے جو رول پلے کرنا ہے, مستقبل کا تعین کرنا ہے, صوبائی حکومت اور جو میرے خیال سے مرکزی سطح سے بھی ابھی تک کوئی دو ٹوک فیصلہ یا دو ٹوک موقف ابھی تک سامنے نہیں آئے معاملات کے اوپر, کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے. دیکھیں مرکزی حکومت کی طرف سے تو توجہ تو ہے, اٹینشن ہے مکمل. گزشتہ 6-7 مہینے میں جو ہم کہتے تھے جو پرائم منسٹر کی جو اعلانات وغیرہ ایسے ہی ہیں. میں وہ انٹرنیشنل باؤنڈریز ہو رہی ہے, دیکھیں اب وہ چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے نا جس پہ ہم اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے, ظاہر بات ہے. یہ ریڈ لائنز ہیں, فی الحال ریڈ لائنز, چلو وہ بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ اس سٹیج پہ نا اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. آدھی تنخواہ کے وزیروں پہ بات کرتے ہیں جی, یہ میرے خیال سے آسان ہے. پریس کانفرنس ہے وہ تو بہت سیاسی لوگوں کے اوپر بات کرنا بہت آسان ہے, جو بھی کہیں. ان کو کیوں روک دیا گیا سر آدھی تنخواہ کے وزراء کو؟ یہ کوآرڈینیٹرز کا جو ایشو ہے, دیکھیں ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ دو یہاں پہ جو ہے نا اطلاعات ہیں. ایک اطلاع تو یہ ہے کہ کوآرڈینیٹرز کے 4-5 نام فائنل ہو گئے, تو پیچھے سے کچھ وزراء گئے, اسلام آباد سے پریشر آیا, جو 4 بندے تھے پی ٹی آئی کے, جس میں ظفر شاہ خیل, تقیہ خنزادہ, صحیح, سمیع ایڈوکیٹ, اور ایک چوتھا ایک یاسر تھا جس کا نام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا نام کہاں سے آیا تھا. یہ 4 بندے, ان کی سمری تیار ہوئی تھی, تو یہ اسپیکر سمیت کچھ وزراء نے جا کے وہ سمری پہ جو نا اپوزیشن کا کردار تھوڑا سا مطلب اس پہ کیا, تو وہ رک گیا. ایک تو یہ ہے ہمارے پاس اطلاع. دوسری اطلاع یہ ہے کہ گلگت بلتستان آرڈر کے تحت
ایکسیڈ کر رہا ہے. دیکھیں گلگت بلتستان کا نظام جو ہے نا 2009 بھی چلا رہے ہیں, 2018 بھی چلا رہے ہیں, 2019 بھی چلا رہے ہیں. جو من پسند اس میں کوآرڈینیٹرز کی تعداد کو 3 سے بڑھا کے 13 کرنے کے لیے آرڈر میں امینڈمنٹ, آرڈر کے اندر بھی جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کو ابھی یہ رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے. اب انہوں صرف رولز میں یہ قانونی ایشو سامنے یہ ایشو ہے. اب یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی, بٹ دونوں میں سے کوئی ایک ایشو ہے. اگر سیاسی دباؤ کی وجہ سے رک گیا ہے وہ تو اسی ہفتے حل ہو جائے گا. اگر کوئی قانونی ہچ ہے تو یہ معاملہ تھوڑا سا تاخیر ہو جائے گا. اور یہ صوبائی وزیر کیا سکردو میں جو واقعہ سر, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وزیر سلیم صاحب اسی سکردو سے تعلق رکھتے ہیں, اس کی ساری رشتہ داری ہے, وہاں پہ اس کو گن مینو کے ساتھ جانے کی, ایک تو ہمارے جو سیاسی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پروٹوکول کا بک, جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کی صفائی بھی خود کرتے ہیں, جب کچھ بن جاتے ہیں تو نیچے اترنے سے پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی گن مین آ کے دروازہ کھولے گا. یار اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں ماشاءاللہ, کوئی معذوری نہیں ہے, اپنا دروازہ کھول کے نیچے آ سکتے ہیں. 5 سال بعد پھر 5 سال پہلے جو حفیظ دور کے وزراء تھے آج خود ہی جو نا گاڑیوں میں چلتے پھرتے ہیں, اپنی گاڑیوں کی سروس اسٹیشن پہ خود صفائی کرواتے ہیں, کبھی کبھی خود بھی ٹاکیاں لگواتے ہیں. پیدل چلتے ہیں. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ گنمین جو ہے نا ضرورت پڑتی وزیر سلیم کو, اگر اس نے کوئی تعمیر کا دورہ کرنا ہو, خدا نہ خواستہ کہیں ایسی سیکورٹی کی سچویشن ہو اور سچویشن سے باہر نکلتا گلگت میں کوئی صورتحال خراب ہے, اس میں سے اس نے کہیں سے گزرنا ہو تو 10 بندے رکھ لے. اب سکردو میں تمہیں گن مین رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کیس کی جو ہے نا وہ چونکہ ان کا پیٹی بند بھائی ہے, حسنین منڈوک کا جو مرڈر ہوا ہے یہ بہت بڑا یہ ٹیسٹ کیس ہے. اس پہ حکومت کو سنجیدگی سے اقدامات اٹھائے, اس پہ کوئی جی آئی ٹی بنائے, ٹیسٹ کیس ہے, اس کو جی آئی ٹی بنائے, اس کو چیک کرائیں کہ اس بندے کی جو ہے نا, جس بندے نے اپنے سرکاری گن سے فائر کر کے ایک بندے کا مرڈر کیا ہے, اور وہ اس کو پولیس میں بھرتی سے لے کے اب تک اس کا ٹریک ریکارڈ کیا تھا, اس کی ذہنی توازن کس نے کوئی خراب کیا. سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے اپنے وزراء پہ فائرنگ کی بھی کیسز موجود ہے. سر پاکستان میں ہمارا ہسٹری ہے. سلمان تاثیر اگر گورنر پنجاب کو یہی گولی اگر وزیر کو لگتی تو ایک ڈی آئی جی تھے گلگت میں رہے ملک اشرف کو اس کے گنمین نے مار دیا. تو اس لیے جو گنمین شنمین رکھتے ہیں نا, تو اللہ کی طرف سے جب یہ عذاب آتا ہے نا پھر یہ مرالتا ہے. خدا نہ خواستہ کل کوئی کسی اور گنمین کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے نا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ مہربانی کریں, اور حکومت کو ایجنسیوں کو چیک کرنا پڑے گا کہ کسی کے ہاتھ میں آپ گن دے رہے ہیں, بے شک اس نے کوئی وردی اوپر ڈالی ہوئی ہے, تو یہ تو پھر باوردی غنڈے بن گئے نا, بدماش بن گئے, قاتل بن گئے, باوردی قاتل بن گئے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, ہمارا پروگرام کا مقررہ وقت اختتام پذیر ہو گیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.